ناظرین، دسترخوان پر گرا ہوا کھانے کا ٹکڑا اٹھا کر کھانا رزق میں برکت، تکبر کو ختم کرتا ہے اور اولاد میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ اپنے گھر کا دروازہ چھوٹا ہی رہنے دو، جو جھک کے اندر آئے وہی اپنا ہے۔ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور گھر والے کے گناہ لے کر جاتا ہے۔ ناظرین، کھڑے ہو کر کنگا کرنے سے پریشانی اور افلاس ہوتا ہے۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ لوگ اس کو کتنی جلدی سے بھول جاتے ہیں، وہ کبھی خود کو دنیا کے لیے نہ گرائے نہ تھکائے۔ نشہ کسی بھی چیز کا ہو انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ کسی شخص کی سوچ دیکھنی ہو تو اس سے کسی چیز کا مشورہ لے لو، اس سے اس کی بدی، نیکی، انصاف اور علم سب پتہ لگ جائے گا۔ تم پر غم آئے تو اس کو غصے میں نہ بدلو، کیونکہ جب غم میں غصہ آ جائے پھر نہ تقدیر پر بھروسہ رہتا ہے نہ خدا پر۔ ناظرین، جھگڑے بھی بچوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کو پالتے رہیں تو بڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر تنقید کرنی ہو تو نرم مزاجی سے کرو، نرم لہجہ اگلے بندے کا ضمیر جگائے گا اور سخت لہجہ اس کی انا کو جگائے گا۔ جہاں بچوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ لباسوں کی دلیلیں دینے والوں، یہاں لباس میلے پڑ گئے ہیں، گناہ کر کے کہاں پر چھپاؤ گے؟ یہ زمین و آسمان رب کریم کا ہے۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے جانوروں کو لگتا ہے کہ اڑنا ایک بیماری ہے۔ ایک بابا جی کہا کرتے تھے، زندگی جب مایوس ہو جاتی ہے تبھی تو محسوس ہوتی ہے۔ اچھائی یہ نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھا یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے ساتھ برا نہ کیا جائے۔ ناظرین، منافقت کی کشتی میں بیٹھ کر اخلاق کا دریا کبھی پار نہیں کیا جا سکتا، گہرائی چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ آخر کار کم ظرف انسان ڈوب ہی جاتا ہے۔ اس نفرتوں اور خود غرضیوں کے زمانے میں محبت گھولنے والے بڑے درویش ہوتے ہیں۔ بندہ تو ہر کوئی ہوتا ہے، پر بندگی کا سلیقہ کسی کسی کو ہوتا ہے۔ مولا کریم جب ہاتھ تھام لیتا ہے تو غم کے اندر بھی محبت کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ ہمیشہ پرسکون وہی رہتا ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں ہوتی۔ ناظرین، جب مشین کو زنگ لگتا ہے تو اس کے پرزے شور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح جب کسی کی عقل کو زنگ لگ جائے تو زبان فضول گفتگو کرنے لگتی ہے۔ تنہا ہونے کا بھی ایک الگ ہی مزہ ہے، کسی کے چھوڑ جانے کا ڈر تو نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ ساری زندگی صحیح چیزیں چنتے چنتے ایک مرتبہ کسی غلط چیز کا انتخاب کر بیٹھتے ہیں اور یہ غلط چیز ان کی زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ دولت، اختیار اور رتبہ ملنے سے لوگ بدلتے نہیں ہیں، بس ان کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کی ہڈیاں تو پتھر سے نہیں بنائی، پھر پتہ نہیں کیوں لوگ دلوں کو پتھر بنا لیتے ہیں۔ اور ڈرو کہ اچانک تمہاری موت آ جائے اور جلدی کرو نیک کاموں کے کرنے میں۔ لوگوں کو سالوں سال محنتیں کرنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ امیر انسان تو وہ ہے جس کے والدین زندہ ہوں اور جس کے پاس ایک سچا اور مخلص دوست ہو۔ جب آپ اپنی پریشانیوں کو راستے میں چھوڑ کر پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشیاں خود بخود تمہاری جانب سفر کرتی ہیں۔ کاش کہ کوئی ایسا آئینہ بھی موجود ہوتا جو چہرہ نہیں بلکہ لوگوں کی نیت دکھاتا۔ وہ عورت بہت خوش قسمت ہے جس کے لیے مرد اپنی انا کو ختم کر دے اور اپنی تلخی کو ختم کر دے۔ ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہر چیز سمجھ میں آتی ہے، بس کسی کے احساس کی سمجھ نہیں آتی۔ تعلق کا ہنر درختوں سے سیکھ ہے انسان، زخم جڑوں میں لگتے ہیں
اور ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں۔ وہ درد ہمیشہ لا علاج ہوتا ہے جو مخلص ہونے کا ڈرامہ کر کے دیا جائے۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں رب کی رضا اور تمہاری خواہش ایک ہو جائے۔ ناکامی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان خیال کرتا ہے کہ اس کے پاس بہت ٹائم ہے۔ ناظرین، انسان گناہ کرنے کی وجہ سے دوزخ نہیں جائے گا، بلکہ اپنے گناہوں پر مطمئن رہنے اور رب کریم سے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا۔ جو انسان صبر کی چادر کو اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگی پاتا ہے۔ پریشان کبھی نہ ہوا کرو جب تمہارا دل گھبرائے اور کسی جگہ پر دل نہ لگے تو قرآن شریف پڑھ لیا کرو۔ تمہیں کوئی نعمت ملے تو وہ بھی آزمائش ہے کہ تم نے شکر کیا یا ناشکری کی۔ آپ اپنی جانب سے ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، باقی اپنے رب پر چھوڑ دو۔ جب انسان کا اللہ کریم سے تعلق مضبوط ہو جائے تب انسان کا دل کمزور نہیں پڑتا۔ ناظرین، رب کریم کی ذات ادھورے قصے بھی مکمل کر دیتی ہے۔ انسان کتنے ہی ارادے باندھ لے، وہ اس کے کن کا محتاج ہے۔ ناظرین، جیسے عورت میں اللہ پاک نے حیا کا پردہ رکھا ہے تو تم بھی حیا کا پردہ خود پر اوڑھ لو اور نگاہیں نیچی رکھو۔ دولت تمہارے پیچھے دوڑنے لگے گی۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی نہ ہم محبت ختم کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی اس شخص سے دور ہونا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس لیے رابطے ختم کر دیتے ہیں کیونکہ ہم توجہ کی بھیک مانگ مانگ کر تھک جاتے ہیں۔ دلوں میں فرق آ جائے تو دلیلیں منتیں اور فلسفے بیکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے ایک چیونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز و فعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ ایک گلاس پانی کے اندر سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کر کے کسی بھی وقت پی لو، موٹاپا چند دنوں میں نظر بھی نہیں آئے گا۔ تعلقات مختصر ہی صحیح لیکن منافقت سے پاک ہونے چاہیے۔ نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ ہی جلد، بس اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے اور بے شمار ملتا ہے۔ جب تم اللہ پاک کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ ناظرین، ٹھیک کہتے ہیں بڑے، پریشانی تب بڑھتی ہے جب غیر ضروری لوگوں کو ہم ضروری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔